اور اس میں رازداری بھی رکھیں. کسی کو موٹر سائیکل لے کے دے. آپ میں سے درجنوں میرے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو سال میں کم از کم 1-2 موٹر سائیکلیں تو غریب بندوں کو لے کر دے سکتے ہیں, پر پتہ نہیں کیوں نہیں لے کر دیتے. جوڑتے رہتے ہیں. جوڑنے سے تو کچھ نہیں بنتا. کئی بھائی ایسے ہوں گے جو سال میں 2 دفعہ حج کے لیے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں, سال بھر ہر سال حج کر سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں جاتے. تو اپنی اولاد کو نمازی بنا کر چھوڑ کے جائیں, اپنے گھر میں پردہ چھوڑ کے جائیں, اپنے گھر میں حیا چھوڑ کے جائیں, اپنے گھر میں نوافل چھوڑ کے جائیں. اپنے گھر کی پوزیشن دیکھیں, گھر میں نوافل جاری ہیں, قرآن کھلتا ہے. اللہ دنیا میں ہاسانہ دے دے. اللہ دنیا میں, سارے بولے پھر آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں. اللہ دنیا میں, ہوں ہاسانہ ٹکیاں کا نام نہیں, چھلڑا کا نام نہیں. ہاسانہ کا پتہ کیا معنی ہے؟ اگر معنی پسند آیا پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا, پہلے معنی سنو. ربنا, پالنے والے, یہاں تک لانے والے ہو میرے پروردگار, آتنا فی الدنیا حسنہ. 4 دن میں نے زندگی کے یہاں گزارنے ہیں, اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے دے. کیا معنی؟ اللہ مجھے رج رج کے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے. اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دل کی خوشی سے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے, اس سے بڑا مالدار ہی کوئی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کے گھر میں بیٹھنا اور دین کی بات سننا آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں, لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے صحیح مسلم کی ابھی ایک حدیث یاد آئی ہے, وہ میں نے آپ کو سنانی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ فرض نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے, رحمت کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور وہ دعا کیا کرتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ. یا اللہ تیرا بندہ تیرا فرض ادا کرنے کے بعد ابھی بھی تیرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ہم تیری رحمت کے فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ معاف کر کے اللہ اس کے لیے رحمتوں کے سارے دروازے کھولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں, اور میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا ہمارے حق میں قبول فرما. مجھے آپ کے وقت کی نزاکت کا بہت زیادہ فکر ہے. خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الذاکرین بھی ہیں, آپ نے ساری زندگی میں جو وظیفہ اور جو ذکر اور جو دعا سب سے زیادہ پڑھی ہے نا, وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. خاص کر اللہ نہ کرے خاندان میں بیٹے کو, ماں کو, چھوٹے بڑے کو اگر ڈاکٹروں نے جواب بھی دے دیا ہے نا, اس کو بطور میڈیسن آپ نے یہ وظیفہ اور یہ دعا انشاءاللہ بتلانی ہے, وہ پڑھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ بیماری کی وجہ سے چوزے جیسا بھی کمزور ہو جائے نا, تو اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا کر دیتے ہیں. تو یہ میں نے وظیفہ آپ کو آخر میں بتلانا ہے. زیادہ سے زیادہ میرے پاس 15-20 منٹ ہوں گے انشاءاللہ. آپ مجھے توجہ دیجیے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ پوری توجہ سے سننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے نمازیں پڑھنے والوں, روزے رکھنے والوں, حج عمرے کرنے والوں, میرے مومن بندوں, میری نافرمانی سے بچو, میرے عذابوں سے بچو, مجھے ناراض نہ کر لینا, میری ناراضگی سے بچو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور تم میں سے ہر بندہ یہ سوچ لے کہ وہ اپنی کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے.
ان اللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو بھی کرتوت کر رہے ہو نا، جو بھی بول رہے ہو نا، جو بھی حرکتیں کر رہے ہو نا، کنڈے لگا کر بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں باخبر ہوں، سارا مجھے علم ہے تم کیا کچھ کر رہے ہو۔ یقین کریں اگر بندے کو قرآن شریف کی آیت ہی سمجھ آ جائے نا کہ میں کل کے لیے آگے کیا لے کے جا رہا ہوں، یعنی کل سے مراد یہاں آخرت ہے، جیسے آج منگل ہے اور کل آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے، آج منگل ہے کل، آج دنیا ہے کل آخرت ہے۔ جیسے میں درس دے رہا ہوں، میرے درس دینے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح میرے پیارے بھائیوں اس دنیا کے بعد عدل والا دن آ رہا ہے، اس عدل والے دن کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو بس میں نے اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر بتا کے پھر آپ کو وظیفہ بتا دینا۔ آپ میرے پیارے بھائی کسی خوش فہمی غلط فہمی میں نہ رہے، یہاں ہم نے کوئی لمبا وقت نہیں جینا، آپ بالکل ایسے سمجھے جیسے آپ نا ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے، بس تھوڑی دیر تک موت کی گاڑی آنے والی ہے، آپ نے اس میں سوار ہو جانا ہے اور اس نے چپکے سے آپ کو نا قبر میں جا کے اتار دینا۔ یعنی ہم موت کی کشتی میں بیٹھنے والے ہیں، وہ ہمیں قبر کے کنارے اتارنے والی ہے۔ دیکھو دادا ابو کدھر ہے، دادی اماں کدھر ہے، اگر کسی کے پاس باپ نہیں ہے تو باپ کدھر ہے، والدہ نہیں ہے تو والدہ کدھر ہے۔ جس موت کی گاڑی پہ بیٹھ کے ماں چلی گئی ہے نا قبر میں، کوئی پتہ نہیں ہم نے مغرب پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، اتنے لمبے چوڑے منصوبے نہ بنایا کریں۔ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس باری ہے، کل اس کی ہے آج ہماری ہے، اور یہ باری آگے رہنی ہے، تو زیادہ ویٹنگ روم میں دل نہ لگائیں۔ دنیا کا غم کوئی غم نہیں ہے، دنیا کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، تو بس اپنی آخرت بنائیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنی آخرت بنا گیا۔ مجھے مسلم کی ایک حدیث یاد آئی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، چونکہ آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے تو میں اس کا آخری ٹکڑا آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بھائی دھیان سے زندگی بسر کر کے آنا، قیامت کے دن بس اتنا کچھ ہی ہوگا کہ تم نے جو جو کرتوت عمل کیے ہوں گے میں تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ اگر تو تم نے نمازیں پڑھی، معاف کیا، حلال کمایا، صبر کیا، تو تمہاری منزل تمہارے سامنے اچھی، نتیجہ اچھا نکل آیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ حرام، برائی، گند وغیرہ کے معاملے کرتا رہا، اللہ کہتے ہیں وہ بھی میں گن کے سامنے رکھ دوں گا۔ آگے حدیث کا ٹکڑا یہ ہے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وہ کل قیامت والے دن بندہ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ نہ کہے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، میں نے اس کو دنیا میں بڑا وقت دیا تھا۔ تو بس میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب جی کو راز بتائیں کہ بڑی مزے کی زندگی گزر جائے، بس آپ نے ہمیشہ دو سوالوں کا جواب تلاش کرتے رہنا، ہمیشہ آپ نے دو باتوں کی فکر میں صبح و شام کرنی ہے۔ آپ کو جینے کا بڑا مزہ نہیں آئے گا، نشہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ اور اگر آپ نے یہ دو چیزیں اپنے اوپر سوار نہ کی، ان دو سوالوں کا جواب تیار نہ کیا، پھر زندگی بندے کی بڑی کڑوی اور بڑی بد مزہ سی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میرے اور آپ پر ابھی سکرات الموت کی گھڑیاں آنے والی ہیں، ان گھڑیوں میں بندہ بڑا بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے، اس کا نام تھا گاما پہلوان۔ میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ گاما پہلوان اتنا کڑیل نوجوان تھا اور اتنا زور تھا اس بندے میں کہ اگر وہ کھڑا ہو کے کسی بڑی دیوار کو بھی دھکا دیتا تھا نا تو اس پہ بھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ لیکن فیصلہ آباد کے رہنے والوں مجھے توجہ دو، جب اس پر موت کا وقت آیا نا تو اس کے ناک پر مکھی بیٹھ جاتی تھی، تو یار اندے سن گامیا وہ پلوانا نک تو مکھی اٹھا لا، وہ گوانا ہوں سی مکھی کیویں اٹھاواں، میرے کو تو انگل بھی نہیں ہلتی۔ اے گھڑی آن والی ہے بھائی، دھیان نہ ستائی اپنی ماں نو، دھیان نہ ستائی اپنے باپ نو، کمزور بھراواں نو، بھیناں نو، ماں باپ نو، یہ انگل بھی نہیں ہلتی۔ میں فیصلہ آباد ایک پہلوان نو بڑی اچھی طرح جاننا، وہ کسی چوک چ کھلو کے اگر پگ مارتا سی نا، پگ مارن کا مطلب اگر کوئی اچھی آواز نہ چیختا سی نا تے گھر چ بیٹھے کنڈا لا کے بیٹھے بڑے بڑے نوجوان بھی وہ چیخ کے ڈر جاندے سن۔ مینوں وہ تمارداری کا موقع ملیا تو میں جدوں وہ بیٹھک چ گیا
وہی بے بسی کا عالم میرے پیارے بھائیوں یہ تھا کہ وہ بکر خانی کھا رہا تھا، یہ جو بسکٹ ٹائپ ہوتی ہے، تو ابھی اٹھا کے ایسے ہی کرتا تھا، وہ منہ میں نہیں جاتی تھی، یہاں گردن پہ گر جاتی تھی. انما الاعمال بالخواتیم. بس ان گھڑیوں کو سامنے رکھو، اور باتیں دو ہیں جو میں نے ابھی کرنی ہے، پھر آپ کو وظیفہ بتانا ہے. نمبر 1، ہر وقت یہ سوچتے رہو کہ اگر اس گھڑی مجھے موت آ گئی تو میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں اور میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. گل مکی جھگڑا پار اینا دونوں سوالاں چوں باہر تسی نکلے نہیں تے شیطان نے قابو کہ میں اگر ابھی مجھے موت آ جائے، اور اچانک موتیں ہو رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے ہمارے خاندان میں، ہماری جماعت میں، ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں بڑے بڑے پیارے نوجوان یار، بڑے بڑے پیارے بزرگ اور بڑی بڑی معزز خواتین، بس جھٹکا ہی لگا لمحے میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میں اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہا ہوں. چونکہ یہ میرے سامنے مذہبی طبقہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کے بارے میں تو میں نے وہی بات کرنی ہے نا جو آپ کی ضرورت ہے. تو جو شراب و کباب والے ہیں، شباب والے ہیں، زنا والے ہیں، ان سے بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے اپنے ساتھ کیا لے کر جانا ہے؟ جی آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے قلب سلیم، سلامتی والا دل. اس دل نو کوڑا نہیں ہونے دینا، اس دل نو گندا نہیں ہونے دینا، اس دل چ حسد نہیں آن دینا. مذہبی طبقے چ اینا کا حسد پایا جاتا ہے نا، ایڈے ایڈے ڈونگے منافق پائے جاندے نے نا کہ مینوں شک پیندا ہے کہ قبر چ عبداللہ بن ابی منافق سی نا جڑا رئیس المنافقین، وہ بھی ایک باری گھبرا ضرور جاندا ہوئے گا کہ یہ منافق تے مینوں بھی ٹپ گیا. داڑھی پوری، ٹوپی پوری، لیکن دل ایڈا کالا حسد دا بھریا، کسے دی عزت دی گل دے سامنے ہو جائے پھڑک کے پراں جا ڈگدا. موت پیندی ہے کسے دی عزت دی گل سن لگے. تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے دل کو سلیم لے کر جانا، سلامتی والا دل جس میں حقد بھی نہیں ہے، جس میں حسد بھی نہیں ہے اور جس میں ہرس بھی نہیں ہے. مل کے بولو جس میں کبر بھی. اور بھائی ساڑی 2 ٹکے دی اوقات نہیں، کنا ٹکیاں تے ٹپدا پھرنا تے تکبر کرنا تے ایڈے ایڈے بڑے بول بولنا ہے. تو بھائی آپ نے اپنے ساتھ یہ قلب سلیم لے کر جانا ہے، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. اور معاف کرنا، مذہبی طبقے میں بڑے تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کا قلب سلیم ہے. ورنہ حاجی صاحب یقین کرنا، میں نے بھی اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے، میں نے بڑے بڑے نیک لوگوں کو دیکھا ہے کہ 20-20 سال پرانی بات بھی اپنے دل سے نہیں نکالتے. جہاں کیڑ نکالنے کا کوئی موقع مل جائے کیڑ ضرور نکالتے. اور میں نے کہیں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جس بندے کا دل جتنا کالا ہوگا اس بدبخت بندے کی قبر بھی اتنی کالی ہوگی. معافی کا اعلان کر دو، اپنے قلب کو قلب سلیم بنا لو، بس سلامتی والا دل آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانا. یار حسد نہیں کرنا. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا، لکھنے والے بھی کسی وقت جی کمال ہی لکھ دیتے ہیں. اس نے لکھا تھا کہ حاسد بندہ اللہ تعالیٰ کے انصاف پر ڈاکہ ڈالتا ہے. حاسد بندہ اللہ کے انصاف پہ ڈاکہ ڈالتا ہے. وہ دبے پاؤں اللہ کو پیغام پتا کیا دیتا ہے کہ یہ جو کچھ اسے ملنا چاہیے تھا اسے اللہ تو نے کیوں دیا، یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا. نعوذ باللہ اس کو اللہ کا انصاف اونچی بولے پسند. حاسد بندہ جس کے دل میں حسد ہوتا ہے بڑی چالیں چلتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے نا مسلمان بھائیوں کے بارے میں بڑا ہی بے چین رہتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اپنے دل میں خشیت رکھیں. ادھر دیکھو بات ختم ہوگی، پہلا سوال. اپنے دل میں محبت رکھیں. پہاڑی کی چھاتی اتنی چوڑی نہیں ہونی چاہیے جتنی آپ کی چھاتی چوڑی ہو. درگزری میں، معافی میں، مثبت سوچنے میں، دل کی نرمی میں. ضد لے کے مر جانا بھی کوئی عزت والی بات ہے. ہو سکتا ہے جڑے ریکارڈ پہ کرتے جی عبداللہ بھائی تے میاں صاحب کوئی ماں بھی میری گل سنے. کئی ماواں اینیاں با پردہ تے نیک ہوندیاں نے، پر یقین کرو اینیاں ضدی ہوندیاں نے. نہ ماں جی کہڑے پاسے پہ گئے ہو.
غمی کا موقع ہے بہانے تلاش کرو صلح ہو جائے کسی طرح، خوشی کا موقع ہے بہانے تلاش کرو صلح ہو جائے کسی طرح. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور نمازیں پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں، رب رب کرنے والوں، حج عمرے کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ غور کرتے رہو کہ کل کے لیے اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو. نکھرا نترا صاف ستھرا روشن دل لے کے جا رہے ہو یا میلا دل لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا کل قیامت والے دن مال کام نہیں آئے گا، بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو کہا کرتے تھے یار مجھے کسی کے بارے میں زیادہ نہ رپورٹ نہ آ کے دیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں بات رہے، میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کر جانا چاہتا ہوں. یار گل مکائیے تے اگلی گل کریے، ٹائم تے رہ گیا 10 منٹ سارا. تواڈے اتوں کوئی بندہ ٹرک بھی لگا دینا ان کو بھائی نگالا، یہ بزدلی نہیں ہے، یہ دور اندیشی ہے، یہ رب والے لوگوں کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ان کے ظرف بڑے وسیع ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے صاف ستھرا ہوتے ہیں، بڑے برداشت ہوتی ہے ان کے ہاں. تو چلے میں نے آپ کو بتا دیا جی، یہ آپ سوچتے رہیں کہ ہم اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں. تو کافی چیزیں لے کے جانے والی ہیں. باقی تو آپ تہجد بھی لے کے جا رہے ہیں جی، بڑی مبارک ہو. فرض نمازیں لے کے جا رہے ہیں جی، ماشاءاللہ بڑی مبارک ہو. اتنے حج عمرے لے کے جا رہے ہیں جی، بڑی مبارک ہو. سحریاں افطاریاں لے کے جا رہے ہیں، بڑی مبارک ہو. شرم و حیا لے کے جا رہے ہیں جی، بڑی مبارک ہو. لیکن یہ جو ہے نا قلب سلیم، اس کا آپ نے بڑا خیال رکھنا. چلے دعا کریں اور اگلے سوال کا جواب میں دوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب سلیم لے کر یہاں سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جو رین کے رشتہ دار ہیں نا، ان کے بارے میں قلب سلیم بنا. شیطان نے تہاڈی زندگی چ تہاڈے سامنے تہاڈے بھراواں دے بارے، بہناں دے بارے، جماعتیاں دے بارے، میری گل سنو، کوئی نہ کوئی کھلارا انہیں پا کے رکھنا ہے. انہیں ایڑی چوٹی دا زور لا دینا ہے کہ ایدا جڑا دل ہے نا، ایدے جماعتیاں دے بارے تے بہناں بھراواں دے بارے کتے سلامتی والا نہ رہے، کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی گندی چھٹ انہیں پان دی کوشش کر دی رہنا. تو آپ کیا لے کے جا رہے ہیں، اور دوسری بات آپ توجہ سے سن لیں کہ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. سلامتی والا دل لے کے جانا ہے، چھوڑ کر کیا جانا ہے. دیکھیں جی، چھوڑ کر جانے کے حوالے سے میں آپ کے فیصلہ آباد کے بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو سودی کاروبار چھوڑ کے مر گئے، برباد ہو گئے. آج تک ان کا سودی کاروبار چل رہا ہے. قبر میں ان کا جو حشر ہے میں کیا آپ کے سامنے بیان کروں. احادیث کے مطابق سودی کاروبار نہیں چھوڑ کے جانا. اگر کوئی باپ بیٹھا ہے نا، میری بات توجہ سے سن لے، گریبان سے پکڑ کے روک اپنے بیٹے کو اگر وہ سودی لین دین کرتا ہے. خبردار اگر آپ سودی لین دین اس حال میں مر گئے کہ آپ سودی کاروبار پیچھے چھوڑ گئے، یہ برباد. آپ مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے بڑا صاف ستھرا سیدھا سا کام کاج کرو. سودی کاروبار نہیں چھوڑ کے جانا، پیچھے حرام نہیں چھوڑ کے جانا. خلاصہ اطلاع، کئی لوگ زنا کے اڈے پیچھے چھوڑ گئے، سود کے اڈے پیچھے چھوڑ گئے، لڑائی جھگڑے چھوڑ گئے. کئی اس طرح کی وسیعتیں کر کے مر گئے کہ میرے مرن تو بعد بھی نا تسی نا اپنے چاچے نو نہیں بلانا. کیوں نہیں بلانا؟ چلو نہ غصے چاہ کے کہہ بھی چھڑیا تے تسی بلاؤ. یعنی اپنے پیچھے حرام نہیں چھوڑ کے مرنا. مذہبی لوگ جو ہے نا، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرے سامنے اہل التقویٰ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے گھروں کے معاملات بڑے عجیب ہیں، کاروبار کے معاملات بڑے عجیب ہیں. لوگ زنا چھوڑ کے مر رہے ہیں، حرام چھوڑ کے مر رہے ہیں، نجائز تعلقات چھوڑ کے مر رہے ہیں، سود چھوڑ کے مر رہے ہیں. یہ سب سے زیادہ خسارے والی زندگی ہے. پیچھے آپ نے کیا چھوڑ کے جانا ہے؟ یہ مسجدیں بڑھائے، طالب علموں سے پیار کریں اور مدارس سے پیار کریں، علماء سے پیار کریں، صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کے جائیں.
بیوہ اور یتیم بچوں کے راشن لگا کر جائیں، یہ چیزیں چھوڑ کے جائیں، اور اس میں رازداری بھی رکھیں. کسی کو موٹر سائیکل لے کے دے. آپ میں سے درجنوں میرے بھائی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو سال میں کم از کم 1-2 موٹر سائیکلیں تو غریب بندوں کو لے کر دے سکتے ہیں، پر پتہ نہیں کیوں نہیں لے کر دیتے. جوڑتے رہتے ہیں. جوڑنے سے تو کچھ نہیں بنتا. کئی بھائی ایسے ہوں گے جو سال میں 2 دفعہ حج کے لیے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، سال بھر ہر سال حج کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں جاتے. تو اپنی اولاد کو نمازی بنا کر چھوڑ کے جائیں، اپنے گھر میں پردہ چھوڑ کے جائیں، اپنے گھر میں حیا چھوڑ کے جائیں، اپنے گھر میں نوافل چھوڑ کے جائیں. اپنے گھر کی پوزیشن دیکھیں، گھر میں نوافل جاری ہیں، قرآن کھلتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. سارے کھاتے کل قیامت والے دن اللہ بندے کے سامنے کھول کے رکھ دے گا. اور قرآن کہتا ہے سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو اپنے پیچھے حرام کے سلسلے چھوڑ گیا. کبھی فیس بک پر، یوٹیوب پر، یہ جو ذرائع ابلاغ ہے، سوشل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، گوگل ہے، کبھی اس پر برے نشان چھوڑ کر نہ مرنا، گانے چھوڑ کر نہ مرنا، یہ ڈانس، یہ سلسلے چھوڑ کر نہ مرنا، یہ ہمیشہ کی لعنت ہے قبر پر. چلے آج کا درس مکمل ہو گیا. میں آپ کو دعا اور وظیفہ بتا دیتا ہوں. اس کو آپ نے سارے پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو 2-3 طریقوں سے پڑھنا ہے. ایک تو آپ جب رات کو نفل نوافل پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو آپ بار بار قیام کی حالت میں پڑھیں. بے شک 100 دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں. درست اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ کہ اگر آپ سنتوں اور نفلوں کے سجدے میں ہیں تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کے بعد بھی بطور وظیفہ دعا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تیسرا طریقہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے نا، اتنی جلدی ہمیں کیوں ہے، آپ اس کو 10 دفعہ 100 دفعہ پڑھیں. باقی آپ چلتے پھرتے کثرت سے پڑھیں. اور اگر کوئی والدہ والد بیمار ہے اور کوئی بڑی تکلیف دہ مرض میں ہے، کوئی بچہ بیٹی، وہ تو اس کو پڑھتا رہے نا، بستر پہ لیٹا چلتا پھرتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کی تیمارداری کے لیے گئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی کیا کرتے پڑھتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام میں رب نو آنا اللہ پاک جیڑی پکڑ کرنی ہو دنیا تے ہی کر لا، اگے نہ کرے. آپ نے میں ایسے نہیں اللہ کو کہتے، بلکہ اللہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے دے، آخرت میں بھی حسنہ دینا، اور جہنم کے عذاب سے بچانا. یہ پڑھا کرو. صحابی کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، بیماری نے مجھے چوزے کی طرح کمزور کر دیا تھا، پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار میں پڑھتا رہا. اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے مکمل صحت یاب کر دی. کئی بندے اس انتظار چ رہتے نے کہ شیخ صاحب جائے نے تو کوئی نواں ہی وظیفہ لے کے آؤ گے. ہوں دسو نواں وظیفہ کٹ کے لے آئیے. جس وظیفے پر قرآن کی مور ہے، جس وظیفے پر امام الانبیاء کی مور ہے، جو وظیفہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھی ہے اور سب سے زیادہ محبت کی ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا، آپ اس سے سب سے زیادہ محبت بھی کرتے تھے، سب سے زیادہ پڑھتے بھی تھے، تو آپ کو دیکھ کر مجھے بھی اس سے سب سے زیادہ پیار ہے اور میں بھی یہ وظیفہ سب سے زیادہ پڑھتا ہوں. جو کہتے ہیں شیخ صاحب اتنے لمبے چوڑے وظائف مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، میں نے کوئی ٹو دی پوائنٹ کوئی خاص یا ذکر دسو، تو میرے پیارے بھائیو ربنا یا اللہم آتنا فی الدنیا بھی آتا ہے مسلم میں، لیکن آپ قرآن والا پڑھ لیں ربنا آتنا فی الدنیا. اللہ دنیا میں حسنہ دے دے. اللہ دنیا میں سارے بولے، پھر آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں. اللہ دنیا میں ہوں حسنہ ٹکیاں دا نا نہیں، چھلڑاں دا نا نہیں. حسنہ کا پتہ کیا معنی ہے؟ اگر معنی پسند آیا پھر آپ نے سبحان اللہ کہنا، پہلے معنی سنو. ربنا
پالنے والے یہاں تک لانے والے ہو میرے پروردگار آتنا فی الدنیا حسنہ 4 دن میں نے زندگی کے یہاں گزارنے ہیں اللہ مجھے دنیا میں حسنہ دے دے کیا مانا اللہ مجھے رج رج کے نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دل کی خوشی سے نیک عمل کرنے کی توفیق دی ہے اس سے بڑا مالدار ہی کوئی نہیں ایک ہوتا ہے نیکی کرنا ایک ہوتا ہے شوق سے نیکی کرنا پہنچ کے نیکی کرنا پوری محبت سے نیکی کرنا تو حسنہ سے مراد ہے اعمال صالحہ کی توفیق حسنہ سے مراد رزق بھی ہے حسنہ سے مراد صحت بھی ہے یعنی حسنہ میں دنیا کی ہر نعمت ہے حسنہ کی اگر میں تفسیر کروں تو مجھے مغرب تک وقت چاہیے آپ نے حسنہ بول کر اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا میں اپنے بندوں کے لیے خیر کے جتنے خزانے ہیں نا آپ نے حسنہ کہہ کر وہ سارے اللہ سے مانگ لیے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ اللہ مجھے آخرت میں بھی حسنہ دینا آخرت میں بھی کیا دینا سارے بولو پھر ترجمہ کرا آخرت میں کیا دینا ترجمہ پسند آیا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے بڑا میرا دل خوش آپ نے کرنا ہے پہلے ترجمہ سنیں اللہ دنیا میں رج رج کے نیک مال کی توفیق دے دے وفی الآخرت حسنہ اللہ آخرت میں بھی حسنہ دینا حسنہ سے مراد اللہ کی جنت ہے اللہ ایتھے عافیت تے صحت تے ایمان دی بادشاہت دے دے تے آخرت والے دن جنت دے دے وقنا عذاب النار ہم سے تو حبس برداشت نہیں ہوتی جہنم کی آگ کس نے برداشت کرنی تو میں چونکہ اذکار پر لکھتا پڑھتا رہتا ہوں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا جی کہ جہاں بیماری زیادہ ہے تکلیف زیادہ ہے کوئی پریشانی زیادہ ہے وہاں یہ آپ ڈوز زیادہ کر دیں یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سلام کرنے سے پہلے آپ 100 دفعہ پڑھیں ادھر دیکھیں آپ نفل پڑھیں آپ پڑھتے رہیں 100 دفعہ 200 دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا کئی بندے کہتے ہیں جی میں حافظ قرآن نہیں ہوں آپ یہ آیت ہی پڑھتے رہیں رات کو کئی بزرگ کہتے ہیں جی ہمیں نیند نہیں آتی میری طرف دیکھیں آپ سوتے سوتے پڑھتے رہیں تو باقی باتیں یہ جمعہ میرا دارالقرآن میں ہے وہاں انشاءاللہ کریں گے بڑے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے اٹھنا نہیں ہے کسی نے دعا کر دیں آپ کو پتا ایک دعا میں بڑی خاص کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی بندے کا محتاج نہ کرے اللہ صحت اور عافیت کی بادشاہت عطا کر اللہ ہماری تنہائی پاک کر دے اللہ اپنے ساتھ قلب سلیم لے کر جانے کی اللہ توفیق دے جس دل میں توحید ہو جس دل میں سنت کی محبت ہو جس دل میں خیر خائی ہو جس دل میں ایمان ہو جس دل میں خشیت ہو اللہ قلب سلیم لے کر جانے کی توفیق دے لوگ آج صاحب شہوت والا دل لے کے مر رہے ہیں نجائز تعلقات والا دل لے کے مر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا یہ جگت باز یہ ڈانسر یہ پروڈیوسر یہ جتنی گندی عورتیں آ گئی انہوں نے ہماری نوجوان نسل کا ستیہ ناش کر دیا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری بچیاں کہاں انہوں نے کھڑی کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہوت بھرا دل لے کر نہ ہم مرے اللہ تعالیٰ خشیت والا سلامتی والا قلب سلیم لے کر جانے کی توفیق عطا فرما اور پیچھے یا اللہ حرام نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس اور مساجد اور دین اور اچھائی کے صدقہ جاریہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ جو ربنا جی ٹھیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سب کو آتی ہے نا جی ذرا محبت سے ایک ماحول بنا کے مجھے سنائے میرا دل خوش ہو جائے گا سنائے کئی بندے اینے چنگے نے وہ شرمان ڈے نے پڑھ دینی پہ شرماؤ نہیں ہے تہاڈی گواہی نوٹ بھی ہوندی ہے سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ لو جی میں ایک آفر دینا تمہیں حج عمرے دی اللہ تعالیٰ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے نا انہوں بیت اللہ دے طواف چ پڑھن دی توفیق دے جنہ نے عمرہ کیتا ہے وہ بھی مینوں دسو جنہ نے نہیں کیتا وہ بھی مینوں دسو کہ رکن یمانی تو حجر اسود دے درمیان جدوں ہوئیدا ہے کیڑی دعا پڑھی دی
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج عمرے میں اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ پاک یہ پڑھنے کی توفیق دے۔ عمر بھائی کہہ رہے ہیں جی کوئی پنجابی کے اشعار بھی سنائیں، وہ انشاءاللہ دار کر لینے جی، دار القرآن انشاءاللہ سناواں گے۔ میرا بڑا دل پریشان ہویا ہے، سارے بڑے پیارے بزرگ قاری ایوب صاحب محسن جماعت، محسن طلبہ اور بڑے نیک اور بڑی پیاری شخصیت ہاسپٹل اندر نے۔ اے اللہ تعالیٰ دی یاری دے رنگ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں تے اس طرح دے معاملے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک انہوں نے اپنی رحمت دے نال صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس طرح دے لوگاں دی اللہ دی زمین تے بڑی ضرورت ہے جڑے خود بھی نیک نے اور نیکی پھیلاندے نے۔ اللہ پاک اپنے بندے ایوب نو جویں ایوب علیہ السلام نو صحت دتی سی نا، اللہ پاک قاری ایوب صاحب نو صحت عطا فرمائے۔ اور ساری جماعت دے محسن بزرگ بلکہ سب تو بڑے بزرگ مولانا یوسف انور صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرے والد گرامی مولانا حکیم عبد الرحمن راسخ رحمت اللہ علیہ، انہوں دے بڑے پیارے دوست نے، وہ بھی صاحب فراش نے، انہوں واسطے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ کھبے سجے نہ دیکھیو، شوق نال دعا کرو۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے اللہ قلب سلیم لے کر سفر آخرت شروع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دنیا میں اچھے نشانات چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے حرام میں ملوث ہے اللہ ہدایت عطا فرما۔ جو رشوت اور سود اور ظلم میں اللہ تعالیٰ ملوث ہے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ان کے جو پیارے فوت ہو گئے اللہ ان کی بخشش فرما۔ جو بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں، تیرے گھر کے علاوہ گھر کوئی نہیں۔ اللہ جس کا کوئی بیٹا بیمار ہے شفا عطا فرما، بیٹی بیمار ہے شفا عطا فرما، ماں بیمار ہے شفا عطا فرما، باپ بیمار ہے شفا عطا فرما۔ اللہ عدالتوں کچہریوں جیلوں ہسپتالوں کے دھکوں سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اچھے تیرے بندے بندیاں نیک بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما۔ قاری ایوب صاحب مولا یوسف انور صاحب اللہ دونوں بزرگوں کو شفا عطا فرما۔ ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ پاک کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما۔ جو یہاں نمازیں پڑھتے ہیں مال جان میں برکتیں فرما۔ جنہوں نے درس سنا ہے اللہ پاک ان کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ ان کو زمزم نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک کے حالات بہتر فرما۔ سارے بھائی ایک دعا ذرا دل سے کہہ دیں، اللہ تعالیٰ چنگیاں مندیاں آخر تیرے بندیاں منگتے بکاریاں تیرے در دے۔ اللہ سانو اولاد دا بھی محتاج نہ کر، اللہ سانو بھیڑاں بھراواں دا بھی محتاج نہ کر، اللہ سانو ڈاکٹراں دا بھی محتاج نہ کر۔ اللہ تیرے بندے گھر بار چھڑ کے کاروبار چھڑ کے اللہ تیری محبت لیے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، درس کا وقت نہیں ہے پھر بھی پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک یہ تیرے در کے پیور بکاری ہیں، اللہ ان کے من کی مرادیں پوری فرما دے۔ اللہ ان کو کھلا رزق عطا فرما، فراخی والا رزق عطا فرما۔ اللہ ان کے لین دین برکتوں والے فرما۔ اللہ یہ جو بندے بیٹھے ہیں نا اللہ تعالیٰ میرا دل کرتا ہے اللہ ان کو کھلا رزق عطا فرما۔ اللہ ان کی بوریاں تجوریاں اللہ رزق حلال سے بھر دے۔ اللہ ان کی بوریاں تجوریاں گھر بار اللہ رزق حلال سے بھر دے۔ اللہ ان کو مسجدیں بنانے کی توفیق عطا فرما، غریبوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس مسجد کی رونق اللہ مزید دوبالا فرما۔ پیارے قاری صاحب کے والد گرامی جب ہم چھوٹے تھے یہاں آتے تھے، بڑے نیک شریف انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کی قبر کو بھی نور سے منور فرما۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ زمزم پلا، بار بار پلا اور مکے مدینے بلا کر پلا۔ اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے، زندگی رحمت والی دے دے، اللہ تعالیٰ موت شہادت والی دے دے۔ اللہ وضو کی حالت میں موت دینا، آخری نماز بھی اسی طرح باجماعت پڑھ پڑھا کر اللہ ہمیں موت دینا۔ اللہ تعالیٰ شہوت والی زندگی سے بچا، سود والی زندگی سے بچا، لچر مچر منافقت حسد والی زندگی سے بچا۔
اللہ تعالیٰ جو حق ہمیں تکلیف دیتے ہیں غلط فہمی کی وجہ سے، اللہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم نے انہیں معاف کر دیا تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ یہ دعا رج رج کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس دعا کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما، اس دعا کی برکت سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس دعا کی برکت سے اللہ جنت جیسا تحفہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں یہ دعا نہ کروں، بد دعا نہ کروں۔ اللہ اسرائیلی یہودیوں کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان پہ کیڑے مسلط کر دے۔ مسلمان حکمران تو غفرت کی چادر اوڑے ہوئے سو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فلسطینیوں کی مدد فرما، شہداء کی شہادتیں قبول فرما، زخمیوں کو صحت یاب فرما، بے گھروں کا اللہ سہارا بن کے ان پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ ان یہودیوں پر کیڑے مسلط کر دے، اللہ اگر مسلمان سو گئے ہیں تو ان پر درندے مسلط کر دے، اللہ اس کا بیڑا غرق فرما دے۔ جن ہاتھوں سے بم یا اللہ یہ چلاتے ہیں ہاتھ ان کے شل کر دے، اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ